السلام علیکم۔ ہمارے ہاں آج کل اولڈ ایج ہوم بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کا تو بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن جب وہ بہو بن کے جاتی ہیں تو ساس سسر کا نہ صرف خیال نہیں رکھتی ہیں بلکہ ان کو برداشت بھی نہیں کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ کچھ سیکھ کر نہیں آتا، وہ اپنے ماحول سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے لوگوں سے، اس معاشرے سے ہی سیکھتا ہے۔ تو جو کچھ اس بچے نے دیکھا ہوتا ہے یا اس کو جو ملا ہوتا ہے وہ وہی لوٹاتا ہے۔ ہمارے ہاں تربیت کی بہت کمی ہے، ویسے تو ہر لحاظ سے تربیت کی کمی ہے، لیکن ہم لوگ بچوں کو نہ تو شادی کی تربیت دیتے ہیں کہ شادی کیا ہے، اس میں سوائے اس کے کہ اپنے ڈھول باجے تاشے گانے ہنگامہ کر کے آپ اور ان دو نئے لوگوں کو جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ آگے زندگی کیسے گزارنی ہے، انہوں نے رشتوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ انہوں نے رشتہ داروں کو یا اپنے خاندان کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ اولاد کو ہر طرح کی ساری آسائشیں، ساری ان کو سہولتیں دے دی جاتی ہیں، لیکن ان کو تربیت نہیں دی جا رہی ہوتی، ان کو سکھایا نہیں جا رہا ہوتا، ان کو ٹائم نہیں دیا جا رہا ہوتا، اور نہ انہیں والدین بننے کی تربیت دی جاتی ہے کہ جس سے انہیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ جب بچہ ہے اس کو کس طرح سے، پہلا بچہ جو ہے نا وہ تو صرف تجربے کی نظر ہو جاتا ہے ماں باپ کے، کیونکہ وہ انہیں معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اب تو کئی ہاسپٹلس ہیں ایسے جہاں وہ بچوں کو تربیت بچیوں کو اس بات کی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح نہلائیں، کس طرح پیک کریں، کس طرح بچے کو رکھیں، ورنہ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کر دے، توبہ توبہ، پتہ نہیں کیسے بچے پل جاتے ہیں۔ تو جو والدین بچوں کو پیسہ، نوکر چاکر، آسائشیں، یہ سب چیزیں دیتے ہیں تو بعد میں بچے بھی ان کو وہی لوٹاتے ہیں، جو ان کے دامن میں ہوتا ہے وہی وہ دیتے ہیں۔ لیکن جو والدین اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، اپنا لمس دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، خلوص دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ان سے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، تو وہ بچے اس طرح کی حرکت نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جو بالکل انتہا پہ والدین کی کیٹیگری کی جائے تو دو طرح کے ہیں۔ ایک والدین تو وہ ہیں جو بچوں کے اوپر محبت میں ہر چیز ان کو صرف دیتے ہیں اور انہیں صرف اس چیز کی عادت ڈالتے ہیں کہ وہ صرف لینے والے ہیں، لیتے ہی رہتے ہیں وہ۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان کو احساس نہیں رہتا نا، وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ماں باپ جو ہیں وہ ہر طرح ہر بات ان کی پوری کر رہے ہیں۔ بھئی اب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو انہوں نے بچپن میں جو سیکھا ہے وہ بڑے ہو کے وہ وہی کریں گے نا جو وہ سیکھ رہے ہیں۔ ہم بڑی جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ ماں باپ نے اتنی محنت کی، بچوں کو پالا پوسا، یہ کیا وہ کیا، اور اس کے بعد وہ اولڈ ہوم میں چھوڑ آئے۔ تو اولڈ ہوم میں وہ ایسے نہیں چھوڑ کر آ جاتے۔ ایک تو وہ والے والدین ہیں نا جو بچوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ بھئی ہماری بھی کوئی اہمیت ہے، ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، یعنی تم نے ہمارے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ ان کو یہی دکھایا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی بس آپ کے لیے تو ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ اسی کے عادی ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی چیز نہیں ان کی سمجھ میں آ سکتی کہ انہوں نے آگے جا کے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مطلب حد یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے بھی بچہ جو ہے وہ نہیں اٹھے گا، آپ نے اتنی سہولت دی ہوئی ہے اسے، تو وہ جب اپنے لیے نہیں اٹھ رہا تو وہ آپ کو پانی پلانے کے لیے کیوں اٹھے گا؟ سوال تو یہ ہے نا۔ تو ہم نے اپنی عادتیں، اپنے بچوں کی عادتیں خود ہی خراب کی ہوتی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی خود ہی سیکھ لیں گے۔ خود کوئی نہیں کچھ سیکھتا، سکھانا پڑتا ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے۔ ہم اپنی کوئی پریشانی نہیں بتاتے کہ بچے پریشان ہوں گے، اپنی صحت کے بارے میں بات نہیں کرتے ان سے کہ بچے پریشان ہوں گے، وہ پھر بالکل فارغ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چل رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز ایک یہ ہے کہ جو ایسے ہی نہیں میں بول رہی، اپنے بھی تجربات ہیں، ہم نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہم نے یہ سب کرنے کے بعد ہی سیکھا ہے یہ سارا کچھ۔ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچے کے لیے، اگر آپ کے پاس، آپ ہوٹل میں ہیں یا کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ایک ہی بیڈ ہے، تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ بچہ اوپر سو جائے، آپ نیچے سو جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب آپ نے یہ عادت ڈال دی اور آپ نے اپنے پھٹے حالوں رہنا ہے تو بچہ اس چیز کا عادی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ جی ان کو میں اوپر لٹا دوں، نہیں، وہ اس نے رول فکس کر لیا نا کہ جی آپ کا رول یہ ہے، میرا رول یہ ہے۔ دوسری طرح کے والدین بہت مزے کے ہوتے ہیں،
وہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں اور اتنا احسان جتاتے ہیں اور اتنا ہر وقت ان کے اوپر وہ رہتا ہے کہ جی ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. وہ اتنا جکڑ کے رکھتے ہیں ان کو کہ وہ پھر جب اگلی اپنی خانگی زندگی میں آتے ہیں تو وہ ان کی زندگی بہت متاثر ہوتی ہے. وہ پھر توازن نہیں رکھ پاتے. ماں باپ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، تو وہ عجیب پریشانی میں ہوتی ہیں. لہٰذا ان سب لوگوں کا اینڈ جو ہے پھر وہ یہی ہو جاتا ہے کہ جی وہ پریشانی ہے، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاؤ. نہیں رکھ سکتے بچے، بہت تکلیف میں بھیجتے ہیں. وہ کتنے بھی بے حس ہو جائیں، محبت بہرحال ماں باپ سے جو ہوتی ہے وہ سب کو قدرتی ہوتی ہے. وہ مجبوری میں وہ کیا کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، سب کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو وہ وہاں انہیں چھوڑاتے ہیں. ایک جو سب سے مزے کی بات ہوتی ہے، جو چیز میں نے نوٹ کیا، مجھے پہلے تو بڑی حیرت ہوئی لیکن پھر جب غور کیا تو بات سمجھ میں آئی. کچھ ایسے مرد حضرات بھی اولڈ ایج ہوم میں ہوتے ہیں جو جن کی بیویاں ہوتی ہیں موجود. اچھا، اب بیوی کے ہوتے ہوئے کیسے پاسبل ہے کہ آپ ہوں وہاں پر؟ ایسا مطلب بہرحال میرا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے تو آپ کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہوگا، ہو نہیں سکتا آپ کے ساتھ. مکافات عمل اسی کو کہا جاتا ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو پھر آپ انتظار کیجئے کہ اب آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. یہ وہ شوہر حضرات ہوتے ہیں جو اپنی جوانی کے زمانے میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ایسے ہی رہیں گے ہمیشہ، اور ہمیشہ یہ جو ہے بیوی کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کریں گے، اتنی ہی ہتک آمیز گفتگو کریں گے، اتنی ہی انسلٹ کریں گے اس کی. تو وہ ٹائم تو گزر جاتا ہے. لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور بیوی جو ہے وہ ایک طرح سے طاقت میں ہی آتی ہے کہ بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ بچے شروع سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں، اور وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ماں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو وہ مرد جو ہیں، وہ جو حضرات ہیں جنہوں نے ساری زندگی، یہ احسان بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی ہم نے اتنا کمایا، اتنا یہ کیا وہ کیا، اس کے باوجود جو ہے ہمیں یہاں چھوڑ دیا. آپ نے کمایا تو، لیکن آپ نے اپنے تعلقات نہیں کمائے، آپ نے اس کے اوپر نہیں پیسے خرچ کیے، انویسٹ نہیں کیا. آئی مین کہ آپ تعلقات بھی ایسے رکھتے اپنے. تو جب عورت انتقامی طور پہ نظر انداز کر دیتی ہے آپ کو، تو پھر آپ اسی طرح کا وہ حال ہو جاتا ہے. کچھ پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، والدین کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ بہنیں ہوتی ہیں جو کسی بھی وجہ سے غیر شادی شدہ ہوں یا طلاق یافتہ ہوں یا ذہنی الجھنوں کی وجہ سے مسائل پیدا کرتی ہیں، تو ان کو بھی نہیں رکھ پاتے اور ان کو بھی وہاں چھوڑ آتے ہیں. اب میرا ایک یہ وہ ہے کہ ہمارے پہلے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا نا اولڈ ایج ہوم. کیوں ہو رہے ہیں اتنے زیادہ؟ وہ سب مل کے رہتے تھے، خاندانی نظام تھا اور اس میں سب الگ بھی تھے. مجھے یاد ہے انڈیا میں جو ہم اپنی فیملی کو دیکھنے کے لیے، خاندان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، تو ایک بڑی سی حویلی تھی، اور وہ دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ اتنے سارے لوگ ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں. لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے بچوں کے اور اس کے، لیکن تھا کیا، ایک پورشن ایک کا، ایک پورشن ایک کا، ایک پورشن ایک کا، ایسے ان کے مختلف پورشن بنے ہوئے تھے، اور درمیان میں ایک بہت بڑا سا صحن تھا جس میں وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا کھانا جو پکانا ہوتا تھا وہ سارا وہ صحن میں بیٹھ کے سب اپنا کام کرتی تھیں، اور باتیں بھی ہو رہی ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہاں یہ والا سسٹم نہیں ہو سکتا، وہاں ہو ہی نہیں سکتا. وہاں ایک بڑی بھی جو ہیں وہ الگ لیٹی ہوئی ہوتی تھیں، مجھے یاد ہے پتہ نہیں وہ کون تھیں، بہرحال وہ گھر میں ہوتی تھیں. تو اس وقت یہ چیز ہو نہیں سکتی تھی. لیکن اب کیونکہ ہر ایک کو اپنا الگ گھر کرنے کا ہے اور الگ گھر میں رہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک الگ ہی ہے. مطلب آپ کا اگر ایک پورشن الگ ہے، آپ کا ایک سسٹم الگ ہے، آپ اپنی مرضی سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، تو اس میں لیکن ایک لحاظ ہوتا ہے. یہاں جب آپ اکیلے ہوتے ہو تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، اور آج کل کی نسل جو ہے اس کے اندر برداشت ہے ہی نہیں. ایک مجھے بات یاد آ گئی، ایک دفعہ، اور بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ. فرعون تو کوئی بھی بن سکتا ہے نا، بڑے ہی لوگ زیادہ بنتے ہیں. میں ایک دفعہ سفر میں تھی تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک بہت بڑے اداکار وہ بیٹھے تھے، اور بڑی مجھے حیرت ہوئی کہ کیسے انہوں نے، وہ کہیں کی شوٹنگ کر کے آ رہے تھے اور اس شوٹنگ کے بعد وہ سفر میں تھے. تو خیر ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ جی وہ انہیں نکال دیا ہے گھر سے.
ان کی بیگم نے اور ان کے بچوں نے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. اچھا میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے کہا کہ ایک بات بتائیں, آپ لوگ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ محنت کرتے ہیں, کماتے ہیں, خیال کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اینڈ میں آ کے جو ہے وہ اکیلے ہو جاتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ تو بہت اچھی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا اصل میں ہمارے خاندان کو, ہمارے بچوں کو, بیوی کو خاص طور پہ اس چیز کی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم لوگ گھر پر نہیں ہوتے. کیونکہ ہم گھر پر نہیں ہوتے اور خرچے سارے چل رہے ہوتے ہیں, پیسے آ رہے ہوتے ہیں, سوشل لائف چل رہی ہوتی ہے, سارا کچھ ہے. ابھی جو یہ کووڈ آیا تو ان کو گھر میں رہنا پڑا, اور جب یہ گھر میں رہے تو وہ عادت تو تھی نہیں, اور ظاہر ہے ایک مرد گھر میں ہوگا تو وہ اپنی طرف سے کتنی بھی کوشش کر لے, تنگ تو کرے گا وہ. تو وہ ان کو نکال دیا تھا اور وہ کراچی جا رہے تھے, اور کراچی جا کے وہ اپنا کوئی وہ کر رہے تھے انتظام. تو میں بہرحال آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بھی لوگ آج کل فرعونیت میں ہیں وہ یا تو فرعونیت چھوڑ دیں اور یا پھر اپنے لیے اولڈ ہوم منتخب کر لیں, کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے جانا وہیں ہے پھر. بہت شکریہ.